بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاطر میں ارشاد فرماتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. فَهَلْ يَنظُرُونَ، بس کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ سنت الہی ان کے اوپر نافذ ہو جائے، جاری ہو جائے؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، بس کیا وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنی اس سنت کو جاری کر دے جو ان سے پہلے لوگوں پر جاری ہوتی رہی ہے؟ تو یاد رکھیں، اللہ کی اس سنت کے اندر آپ نہ کوئی تبدیلی پائیں گے اور نہ اس میں کوئی تغیر پائیں گے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے مشرکین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، اپنے ظلم، اپنے کفر، اپنے شرک کے اوپر اڑے ہوئے تھے اور ایمان لانے میں تاخیر ہو رہی تھی. نبی نے ہر قسم کے معجزات دکھلا دیے تھے، نبی نے دعوت کا حق ادا کر دیا تھا، اس کے باوجود لوگ ایمان نہیں لے آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے متنبہ کر رہا ہے کہ آخر کیا چاہتے ہیں. کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے لوگوں پر اپنی ایک سنت جاری کر دی کہ ان کے اوپر ان سے قوی کسی دشمن کو مسلط کر دیا، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عذاب آ گیا، ان کے اوپر کوئی ناگہانی مصیبت آ پڑی، ان کے اوپر ان کی معیشت تنگ ہو گئی،
حاکم ان پر ظلم کرنے لگے، ان کے حقوق چھین لینے لگے، تو کیا وہ اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو ساتھیوں، اس سورت کے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی جس سنت کا ذکر ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت جاری ہے، پہلے لوگوں پر بھی جاری رہی، آج بھی جاری ہے اور آپ کے بعد بھی جاری رہے۔ وہ سنت کیا ہے؟ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام، جس کی تلاوت سورہ الانعام کی ایک آیت نمبر 129، جس کی تلاوت ہم نے خطبے میں کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم ایسے ہی جس طریقے سے جن انسانوں پر مسلط ہوتے ہیں انہیں اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں، ایسے ہی ہم ظالموں کے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ ایک ظالم پر دوسرے ظالم کو ہم غالب کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اعمال برے ہیں، ان کے اعمال اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے مطابق نہیں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت اعمش سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ نے صحابہ کرام سے اس آیت کی تفسیر میں کیا سنا ہے؟ صحابہ کرام نے اس کی تفسیر کیا کی ہے کہ ہم ایسے ہی بعض ظالموں کو بعض کے اوپر قوت دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں ان کے ان اعمال کے عوض جو وہ کرتے ہیں؟ تو حضرت اعمش نے کہا کہ ہم نے صحابہ کرام سے سنا، وہ بتا رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اذا فسد الناس امر علیہم شرارہم، جب لوگوں میں فساد پیدا ہو جائے، عقیدے کا فساد پیدا ہو جائے، اعمال کا فساد پیدا ہو جائے، معاملات کا فساد پیدا ہو جائے، معاشرتی فساد پیدا ہو جائے، اقتصادی فساد پیدا ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر کسی ظالم حاکم کو مسلط کر دیتا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں ایک پرانی کتابوں میں پرانے اللہ کے بندوں نے جو بات کہی ہے اس کو بھی مالک ابن دینار ایک تابعی ہے ان سے نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ پرانی کتابوں میں مجھے یہ بات بھی ملی ہے کہ اللہ تبارک فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اللہ مالک الملوک، اللہ میں ہوں، خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، قادر میں ہوں، ملک الملوک، مالک الملوک، دنیا کے جتنے بادشاہ اور حاکم ہیں ان کے اوپر کس کی حکومت چلتی ہے؟ اللہ کی حکومت چلتی ہے۔ اللہ کے اوپر کسی کی حکومت نہیں چلتی۔ تمام بادشاہوں کے اوپر، چاہے وہ بادشاہ کی شکل میں ہے، صدر کی شکل میں ہے، وزیر اعظم کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، اس کے اوپر کس کی حکومت چلتی ہے؟ اللہ کی حکومت چلتی ہے۔ قلوب الملوک بیدی، تمام بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں، تمام بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں۔ فمن اطاعنی جعلتہم علیہ رحمہ، لہذا جو میری اطاعت کرتا ہے، میری بات مانے گا، میرے رسولوں کی اتباع کرے گا، تو
بادشاہوں کو میں ان کے اوپر رحیم بنا دیتا ہوں، ان کے اوپر رحم کریں۔ وَمَنْ عَصَانِي، اور جو میری نافرمانی کرے گا، میرے رسولوں کی اتباع نہیں کرے گا، میرے نازل کیے ہوئے احکام کی پابندی نہیں کرے گا، جعلتہم علیہ نقمہ، ان بادشاہوں کو، ان حاکموں کو میں ان کے اوپر عذاب کی شکل میں بنا دوں۔ لہذا اے لوگو، تم بادشاہوں کو برا بھلا کہنے کے اندر مشغول نہ ہو، اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے کوئی فائدہ۔ بادشاہوں کو گالی دینا، ان کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وَلَٰكِن تُوبُوا إِلَيَّ، تم میرے حضور توبہ کرو، میں بادشاہوں کے دل کو تمہارے لیے نرم کر دوں۔ تو ساتھیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے۔ یعنی کیا؟ جب اس دنیا کے باشندے ظلم کرنے لگتے ہیں، اور وہ ظلم 3 قسم کا ہوتا ہے، وہ ظلم 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ظلم اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ایک ظلم اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ایک ظلم خود بندے کا اپنے اوپر ہوتا ہے، اور ایک ظلم اللہ کی مخلوق پر ہوتا ہے۔ سمجھیں؟ ظلم 3 قسم کا ہے، قرآن مجید میں تینوں قسم کے ظلم ہیں، وقت نہیں کہ وہ اس کی وضاحت کروں آپ کے سامنے۔ ایک ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کے حقوق کو جو آپ کے اوپر ہیں ان کو ادا، آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، آپ شرک کر رہے ہیں تو اللہ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم۔ آپ کفر کر رہے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ اور دوسرا ظلم کیا ہے؟ اپنے اوپر ظلم ہے، اپنے اوپر ظلم ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں تو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ کوئی گناہ کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں جی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، نماز کو چھوڑ رہے ہیں جی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کرنے سے بندہ عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے نا، گناہ کرنے سے بندہ عذاب کا مستحق ٹھہر رہا ہے، تو گویا اپنے جسم کو عذاب کے حوالے کر رہا، جو ظلم ہے نا، تو یہ دوسرا ظلم ہے۔ اور تیسرا ظلم یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پر ظلم کیا جائے، ان کے حقوق مارے جائیں، ان کو گالی دی جائے، ان کو مارا جائے، ان کا مال ہڑپ کیا جائے، ان کی جائیداد ہڑپ کی جائے، کوئی بھی چیز ہو، ان کے جائز حقوق ان کو نہ دیے جائے۔ آپ کی بہن ہے، آپ کی بہن ہے، جیسے آپ اپنے ماں باپ کے بیٹے ہیں ویسے وہ بھی اپنے ماں باپ کی بیٹی ہے نا، جس طریقے سے آپ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ویسے وہ بھی تو ہے نا۔ لہذا اپنے ماں باپ کی جائیداد میں جیسے آپ کا حصہ اس کا بھی حصہ ہے نا، جیسے آپ کا ہے ویسے اب آپ اس کو حق نہ دیں، آپ جیسے ہوتا ہمارے ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہمارے ہندوستان پاکستان میں عام طور پر کیا ہے، بیٹیوں کو ان کا حق ہے، بہنوں کو ان کا حق ہے نا۔ ارے تمہاری شادی کر دی ہی کافی نہیں ہے، شادی میں اتنا جہیز دیا یہ کافی نہیں ہے، ابھی اور مانگنے کے لیے آئی، اور اگر اپنے حق کا مطالبہ کر لے تو بہن سے اختلاف۔ کیوں بھائی؟ جیسے تم
اس مال کے حقدار ہو ویسے وہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے کسی، تم کوئی احسان نہیں کر رہے ہو اگر اس کا حق دے رہے ہو، تم کوئی احسان نہیں کر رہے، اس لیے کہ وہ حق اسے کس نے دیا ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدین والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. مردوں کے لیے والدین اور رشتے دار جو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، مردوں کا بھی حصہ ہے، اور والدین اور رشتے دار جو کچھ چھوڑ کر کے جائیں اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ بیٹے کو دیا کہ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ دیا نا. تو آپ تو نہیں دے رہے، کیوں نہیں دے رہے؟ آگے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ مما قل منہ او کثر، چاہے بہت زیادہ چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہے یا کوئی ایک گھر چھوڑ کر کے نہیں جا رہا، ایک گھر ہی کیوں ہو، قل تھوڑی ہی چیز. حتیٰ کہ ساتھیوں گھر تو بہت بڑی چیز ہے، اگر اپنے جسم کے اوپر ایک لباس چھوڑ کر، کرتا چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو جیسے لڑکے کا اس میں حصہ ویسے لڑکی کا بھی. نصیب مفروضا، یہ حصہ اللہ نے فرض کر دیا ہے، اس میں کوئی احسان تو نہیں کرنا. تو لڑکیوں کا ان کا حق نہ دینا ان کے اوپر ظلم ہے. آج کتنی بچیاں ہیں شرماتی ہیں، ڈرتی ہیں کہ اگر مانگ لیا تو ناراض ہو جائیں گے، بھائی کا میرا میکا ختم ہو جائے گا، ہے نہیں؟ یہ کیوں؟ تو بات یہ چل رہی تھی ساتھیوں، ظلم کتنے قسم کا ہے؟ 3 قسم کا ہے. تو جب کوئی قوم ظلم کرنے لگتی ہے، ظلم کو اپنی عادت بنا لیتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر اس سے بڑا ظالم مسلط کرتا ہے. وہ حاکم کی شکل میں ہو سکتا ہے، گورنر کی شکل میں ہو سکتا ہے، وزیر اعظم کی شکل میں ہو سکتا ہے، پڑوسی کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے. اس کے اوپر جو ظلم کرتا ہے، ان کے حق چھین لیتا ہے، انعاش نافذ کرتا ہے، ان کی شہریت چھین لیتا ہے، ٹیکس ان کے اوپر لگا دیتا ہے، مہنگائی مسلط کر دیتا ہے. ایک موبائل بھی لے کے جانے کی اجازت ہے نہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے ظلموں کے سبب. ہم کبھی سوچتے ہیں؟ ساتھیوں میرے کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ اپنے حق کا مطالبہ نہ کیا جائے، اگر وہ کرے ظلم کرے ہم خاموش ہو جائے، نہیں. جو بھی جائز وسائل ہیں اس کے ذریعے ہمیں اپنے حق کا مطالبہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل چیز ہے ہمیں اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ اصل اس ظلم کی اصل بنیاد کیا ہے، ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اسی پر ہمیں متنبہ کرتے ہوئے فرمایا ہے سورہ الانعام میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان پر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، لیکن جب وہ ایمان نہیں لے آئے، ہمارے رسولوں کی باتیں نہیں مانی، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، کیوں ہم نے انہیں مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، ظلم میں، خوف میں مسلط کیا، ان کو خوف میں ڈالا ہے. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے اور گر گڑائے، توبہ کرے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم توبہ کر رہے ہیں. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب ان کے اوپر ہمارا عذاب آیا ہے تو آخر وہ روئے کیوں نہیں، اللہ کے سامنے گر گڑائے کیوں نہیں کہ اللہ ان کے اوپر عذاب کو دور کر دے. قوم یونس کے بارے میں سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو سال ہر سال تک دعوت دیتے رہے، لیکن قوم ایک بات ان کی ماننے کے لیے تیار نہیں. اب اللہ نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، 3 دن تک ان کو مہلت ہے، اگر ایمان نہیں لے آتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کرے. حضرت یونس علیہ السلام
نے سوچا کہ اب میری قوم تو ایمان لانے والی نہیں ہے، اب اس کے اوپر عذاب آنے والا ہے، لہذا اپنا شہر چھوڑ کر کے نکل گئے۔ حالانکہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کا انتظار کرتے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر کیا کیا؟ تمام صحابہ کو پہلے حبشہ طرف ہجرت کی اجازت دے دی، اپنے نہیں گئے، ہے نا؟ پھر مدینہ منورہ طرف ہجرت کی اجازت دی اور اپنے نہیں نکلے، انتظار کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر آپ کے پاس آتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اجازت ہے ہجرت کرنے کی، ساتھ چلے گئے، سعید چلے گئے، عبد الرحمن ابن عوف چلے گئے، عمر چلے گئے، ہمارے سارے ساتھی جا چکے ایک ایک کر کے، ہمیں اجازت ملے گی؟ آپ نے فرمایا ذرا رکو، شاید مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے۔ کس کی طرف سے؟ حالانکہ اپنے ساتھیوں کو آپ نے اجازت عام دے دی، لیکن بغیر اللہ کی خاص اجازت کے آپ، یہ نبی کی شان ہونی چاہیے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اس سلسلے میں کیا کی؟ جلد بازی کی، اور بغیر اللہ تعالیٰ کا کی طرف سے خاص اجازت آئے وہ نکل گئے اور کشتی پر سوار ہو کر کے دور کسی شہر میں جانا چاہے۔ جیسے کشتی کا لنگر اٹھایا گیا، آگے بڑھی کہ کشتی ہچکولے کھانے لگی، قریب تھا کہ اب ڈوب جائے۔ ان قوم کے ہاں یہ دستور تھا کہ جب کوئی بھاگا ہوا اپنے آقا سے غلام اس کشتی میں بیٹھتا ہے تو کشتی ڈگمگانے لگتی ہے۔ لہذا فیصلہ ہوا کہ کون ہے کوئی ماننے کی، حضرت یونس کے بارے میں کسی کا خیال بھی نہ جاتا کہ ہاں یہ اللہ کا، یہ بھی کوئی بھاگا ہوا غلام۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا بھائی وہ میں ہوں۔ کون ہے وہ؟ میں ہوں، اپنے رب کی اجازت کے بغیر میں شہر سے نکل آیا ہوں۔ انہیں کہا کھلا قصہ لمبا ہے، آپ لوگوں نے سنا۔ صبح کو جب قوم کے لوگ اٹھے اور دیکھے کہ یونس نہیں ہے، حالانکہ 1,00,000 سے زائد ان کی تعداد تھی، تو قرآن میں ہی بات ہے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، 1,00,000 یا 1,00,000 سے زائد پر انہیں ہم نے نبی بنایا، ایک دو نہیں۔ دیکھیں شہر میں یونس تو ہے ہی نہیں، لوگ حضرت یونس کو اچھا مانتے تھے، ان کی قدر کرتے تھے، لیکن ان کی بات جیسے آج ہمارے لوگ بزرگوں کی قبروں پہ جا کے سجدہ کریں گے یا غوث کے نعرے لگائیں گے، لیکن غوث کی تعلیمات پر جی ان کی تعلیم توحید ہے نا، ان کی تعلیم نماز پڑھنا ہے نا، وہ کریں گے نہیں کریں گے۔ یہ وہی الٹی سوچ ہے۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ ہمیں چھوڑ کر کے چلا گیا تو اب تو یقیناً ہمارے اوپر عذاب آنے والا، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ عذاب کے کچھ آثار بھی دیکھ لیے وہ لوگ۔ کیا کیا ان لوگوں نے؟ باہر میدان میں اپنے بچوں کو، جانوروں کو لے کر کے نکل گئے، بچے کو ماں سے دور کر دیا، جانور کے بچے کو جانور کی ماں سے دور کر دیا، اور اس میدان میں کھڑے ہو کر رونے اور گڑگڑانے لگے۔ رونے کی چیخ و پکار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم کیا اور عذاب کو دور کر دیا۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا تو اللہ کے سامنے روئے کیوں نہیں، گڑگڑائے کیوں نہیں؟ بادشاہ ان کے اوپر ظلم کرنے لگا، ان کے حقوق چھیننے لگا، ان کی شہریت چھیننے لگا، ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا، تو اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کیا لوگوں نے؟ اللہ سے کیوں نہیں دوڑا؟ اپنے گناہوں پر کیوں اڑے رہ گئے، ظلم پر کیوں اڑے رہ گئے؟ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اصل معاملہ کیا ہے کہ ان کے دل ہی اتنے سخت ہو گئے تھے کہ اب ان چیزوں کا اثر ان کے اوپر نہیں ہو رہا تھا، وہ عذاب کے مستحق ہی تھے کہ ظالم کو ان کے اوپر ظلم کے لیے مسلط کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایک سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنا ایک نظام رکھا ہے کہ ایک ظالم کے اوپر اللہ تعالیٰ اس سے بڑے ظالم کو مسلط کر دیتا ہے۔ یہ ظالم حکام جو آتے ہیں ہمارے اور آپ کے اوپر، یہ ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کوڑا ہمارے اور آپ کے اوپر ہے، کس لیے
اس لیے ساتھیوں تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اب ساتھیوں میں اختصار کے ساتھ چند وہ عمل بتاتا ہوں کہ جن کی وجہ سے خصوصی طور پر لوگ ظالموں کے ظلم کے شکار ہوتے ہیں، ظالم بادشاہوں کے، ظالم حاکموں کے شکار ہوتے ہیں۔ وہ عمل کیا ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو توڑنا۔ اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ ہے اس وعدے کو پورا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں پہلے ہی پارہ کے اندر بنو اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، یا بنو اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اسرائیل کے اولاد، اور ان کے ذریعے اے امت مسلمہ ہمیں بھی خطاب ہے، صرف انہی کو نہیں، ان کے ذریعے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امت، اے امت مسلمہ، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ہم نے تمہارے اوپر جو نعمت کی ہے اس نعمت کو یاد کرو۔ بنو اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں تھیں، لیکن امت مسلمہ پر مسلح کی اس سے بڑی نعمتیں ہیں۔ نعمتیں ہیں نا، ہے نا نعمتیں؟ بنو اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ اگر ان کے کپڑے میں گندگی لگ جائے، پیشاب لگ جائے، تو اس کو دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اسے کیا کرنا پڑتا تھا؟ کاٹ دینا پڑتا تھا۔ لیکن اللہ نے ہمارے اوپر سختی رکھی؟ جی رکھی سختی؟ وہ نہیں رکھی۔ امت مسلمہ کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ پورے جنت کے 2/3 حصے میں کہاں کے لوگ جائیں گے؟ یہ امت مسلمہ کے لوگ جائیں گے، اور 1/3 میں قیامت تک جب سے دنیا ہوئی ہے جتنے نبی آئے ہیں تمام نبیوں کی امت رہے گی۔ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کا کم فضل ہے؟ جی جمعہ کے دن کی نعمت کس کو ملی ہے؟ یہی کیا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی کی امت میں ہمیں اور آپ کو اپنی اللہ نے سب سے محبوب کتاب ہمیں اور آپ کو دی ہے کہ نہیں؟ بلکہ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، امتی امت مرحومہ، میری امت پر اللہ کی خاص رحمت ہے، میری امت پر اللہ کی خاص رحمت ہے، اسے آخرت میں وہ عذاب نہیں ہوگا جو عذاب دوسری قوموں کو ہوگا۔ ان کا عذاب اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں زلزلے ہیں، فتنے ہیں، مار پیٹ، پورے دی اس میں ان کا عذاب ہے۔ تو اس امت پر بڑا اللہ کا کرم ہے۔ تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنو اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو، یعنی ان کا شکریہ ادا کرو جو ہم نے تم پر کی ہے۔ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم ہمارے ساتھ جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ ہم نے جو عہد کیا اس کو میں پورا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے۔ سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے، اور مشائخ نے آپ کے سامنے وہ حدیث بار بار رکھی ہوئی، جس میں اللہ کے رسول ارشاد فرمائے کہ میری قوم جب 5 برائیاں کرنے لگے گی تو ان پر اللہ کے 5 قسم کے عذاب اللہ نازل کرے گا۔ ان میں سے ایک چیز آپ نے کیا بیان فرمائی؟ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، جب میری امت کے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ان کے دشمن کو مسلط کر دے گا جو ان کی قوم سے نہیں ہو۔ تو آج ہمارے اوپر جو ظالم دشمن مسلط ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سوچیں کہیں ہم نے اللہ کے عہد کو توڑا تو نہیں ہے؟ صرف شور شرابہ سے کچھ نہیں ہوگا، صرف مظاہرات سے کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف چیخنے اور چلانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، بادشاہوں کو برا بھلا کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔
اگر یہ ہوگا بھی تو اس کی مثال ایسی ہی ہوگی کہ کوئی کینسر کا مریض ہو، اسے بخار آ جائے، اسے آپ پیناڈول دے دیں، بس یہی اتنا ہو، یعنی اس کا مستقل حل نہیں۔ بخار کم ہو جائے گا نا، اس کا بخار اتر جائے گا، لیکن علاج ہوگا اس کا نہیں۔ ایسے ہم چیخیں گے، چلائیں گے، مظاہرات کریں گے، قوم متحدہ میں جائیں گے، مجلس امن میں جائیں گے، جہاں کہیں بھی جائیں گے، ہو سکتا ہے کچھ فائدہ ہو جائے معمولی، لیکن اس کا حل کہاں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو پورا کرو، اوفی بعہدی اوفی بعہدی، تم اللہ کے عہد کو پورا کرو، اللہ تمہارے عہد کو پورا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا عہد کیا ہے ساتھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد دو قسم کا ہے۔ اللہ کا عہد جو ہے وہ دو قسم کا ہے۔ ایک عہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے الست، جسے عہد الست کہا جاتا ہے، وہ عہد کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہے نا، قرآن مجید میں ہے نا کہ من بنی آدم اذ اخذ اللہ میثاق بنی میثاق انا للہ وانا الیہ راجعون وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم کے پیٹ سے ان کی ذریت کو نکالا اور ان سے گواہی لی کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہر ایک نے کہا بلا شہیدنا، یقینا ہمارے رب ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے آدم کی اولاد، ہم لوگ آدم کی اولاد ہے کہ نہیں؟ ہم سے آپ سے خطاب ہے۔ الم اعہد الیکم، کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا ہے؟ اللہ سے سچا کوئی ہوگا؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، بلکہ کیا کرنا؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي، صرف میری عبادت کرنا، اور یہی سیدھا راستہ۔ یہ ایک عہد ہے اللہ تعالیٰ کا جس کا اقرار ہم نے سب سے کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو یاد دلانے کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم میں اپنا رسول بھیجا، بلانے والا بھیجا۔ وہ کیا پیغام دیتا تھا؟ کہ اللہ کی عبادت کرو، اور شیطان اور بتوں اور پیروں اور فقیروں اور بادشاہوں اور وڈیروں کی عبادت اور پوجا سے بچو، بچاؤ تو اپنے آپ۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔ آج دیکھیے ہماری امت نے اس کو پورا کیا۔ آج مسجد میں آنے والے لوگ زیادہ ہیں کہ مزارات پر جانے والے لوگ زیادہ ہیں؟ جی، تو اللہ ظالموں کے ظلم کو ہمارے اوپر سے کیسے اٹھائے گا؟ پہلے اپنی اصلاح کرو۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کر دے گا تمہارے۔ دوسرا عہد اللہ تعالیٰ کا کیا ہے ہمارے آپ کے اوپر؟ بہت سے ہمارے بھائی کہہ رہے ہوں کہ الحمدللہ ہم تو شرک نہیں کرتے، کہہ رہے ہوں، خوش ہو رہے ہوں گے نا، ہم نے شرک نہیں کیا ہے۔ لیکن میں نے جہاں تک سمجھا ہے، میں کسی کو الا ماشاء اللہ بری نہیں کرتا، الا ماشاء اللہ ہے اللہ کے نیک بندے، ورنہ بہت سے لوگ شرک کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ اگر غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتے الحمدللہ، غیر اللہ کی فریاد نہیں لگاتے الحمدللہ، لیکن دل کی جو عبادتیں ہیں، دل کی جو عبادتیں ہیں، محبت ہے، خوف ہے، تقوی ہے، توکل ہے، یقین ہے، اس قسم کی جتنی دل کی عبادتیں ہیں ان میں بہت سے لوگ فیل نظر آتے ہیں۔ جتنا اعتماد اپنی دکان پر رہتا ہے اتنا اللہ کے فرمان پر اعتماد
نہیں رہتا. جتنا اعتماد اپنے وظیفے اور اپنی نوکری پر ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان پر اتنا اعتماد ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ اسی لیے جمعہ کی اذان ہوتی ہے، چلو ہندوستان کہہ دیے تو غیر کافر ملک ہے، ہمارے پاکستان اور بنگلہ دیش میں بتائیے جمعہ کی اذان ہوتی دکان بند کر دیتے ہیں لوگ. جی کیوں؟ ارے کوئی گراہک آ جائے گا، یہی تو ہوتے نا، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ جہاں یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو خرید و فروخت کو چھوڑو، دکان بند کرو، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. ہم نے یہ کیا. اسی صورت میں اللہ فرمایا واللہ خیر الرازقین، سب سے بہتر رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ روزی ہمیں دکان سے ملے گی، اللہ کی طرف سے نہیں ملے گی. نماز جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیں گے تو ہماری روزی میں کمی آ جائے گی. یہ دیکھیے یہ شرک ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے، ہمارا توکل نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو ہم کبھی یہ کرتے؟ کبھی کرتے؟ نہیں کرتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، ہم نے تمہاری حفاظت کا جو عہد لیا ہے، تمہیں امن سے رکھنے کا جو عہد لیا ہے، ہم نے پورا کر دیا. تو یہ پہلا عہد ہے. دوسرا عہد کیا ہے ساتھیوں؟ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو امام المفسرین، کون ہے؟ امام المفسرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کی سب سے بہتر تفسیر کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس. رسول نہیں، کون ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی. وہ کہتے ہیں اوفو بالعقود، یعنی العہود. یہ عہود کیا ہے؟ ما احل وما حرم. اللہ تعالیٰ کا عہد ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو تم حلال سمجھو، جس کو حرام کیا ہے اس کو تم. اگر اللہ کی حلال کردہ چیز کو تم نے حرام سمجھا اور اللہ کی حرام کردہ چیز کو تم نے حلال سمجھ لیا تو گویا اللہ کے عہد کو پورا نہیں. اور دیگر تفسیر کی کتابوں میں اتنی تفصیل ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ نے فرض کیا ہمارے اوپر، وہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر عہد ہے. یعنی نماز کو پڑھنا اللہ تعالیٰ کا، ہم نماز نہیں پڑھتے گویا اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا. ہم زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا. ہم سچ نہیں بولتے اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا نہیں کیا ہے. ہم نماز کو چھوڑیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، چوری کریں گے، جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، گویا اللہ تعالیٰ کے عہد کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، لہذا ہمارے اوپر ظالم حکومت کو مسلط کریں، ظالم بادشاہ کو ہمارے اوپر مسلط کریں. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ایسے ہی ہم ظالموں کے اوپر ظالم کو مسلط کرتے ہیں ان کے کارناموں کے وجہ، ان کے کارناموں کی وجہ سے، بدکرداری کی وجہ سے. تو پہلی چیز ساتھیوں، اور میں آپ لوگوں سے بات کہتا ضرور، ہمارے یہاں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو معمولی سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عہد اس کا توڑنا. بہت سے لوگ کہیں گے ارے بھائی اللہ غفور الرحیم ہے نا، کہیں گے بس لوگوں کے مال نہ کھاؤ، لوگوں کا حق نہ کھاؤ، باقی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. یہ شیطانی دھوکہ ہے ہمارے اوپر. یہ بتائیے آپ کا باپ ایک کام کا آپ کا حکم دے اور ایک کام کا حکم آپ کا بھائی دے، کس کا حکم مقدم ہوگا؟ کہ بھائی کا. آپ کہیں باپ تو باپ ہے، باپ رحم کرنے والا ہے، باپ معاف کرنے والا ہے، لیکن بھائی میرا بڑا ظالم ہے، آپ مانیں گے؟ کوئی مانے گا اس کو؟ بیوقوف، یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر دوسری طرف جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے سب سے؟ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے حق کو پورا نہ کرنے والا، اپنے عہد کو پورا نہ کرنے والوں کے بارے میں بڑے دردناک عذاب کی دھمکی دی ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواریوں نے
ان سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہ نازل کرے، کیا؟ مائدہ، دسترخوان نازل کرے، کھانے کی چیزیں ہمیں روزانہ مل جایا کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ہمیں دکان کھولنے کی ضرورت ہے، کھیتی کرنے کی ضرورت ہے نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ میں نازل تو کر دوں گا، لیکن فَمَن يَكْفُرْ، اس کے بعد جو ناشکری کرے گا مجھے میں ایسا عذاب دوں گا، ہم نے دنیا میں کسی کو عذاب نہیں دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنے کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ کا عہد کا توڑنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب ساتھیوں، جو اللہ نہیں، جو ظالموں کے ہمارے اوپر تسلط کا سبب بنتے ہیں، ان میں ایک بہت بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عہد کو ہم نے پورا نہیں کیا ہے۔ دوسری چیز باہمی اختلاف اور پھوٹ، باہمی اختلاف، اور اگر ہم باہم لڑتے رہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہے، ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر ظالموں کو مسلط کر دے۔ کس کو مسلط کرے گا ہمارے اوپر؟ ظالموں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بسا اوقات ہی نہیں، عموماً آپ دیکھیں، عموماً دیکھیں، صحیح منہج رکھنے والے یا صحیح منہج کے قریب رہنے والوں کے آپس میں اختلاف کی وجہ سے ایک کمیونسٹ، فاسق اور فاجر اور شیعہ اس قسم کے لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں، ہمارے سے حکومت چلی جائے۔ میں مثالیں دے کر بیان کر سکتا ہوں۔ بعض ملکوں کی، اپنے شہر کی نہیں، بعض ملکوں کی مثالیں میں دے سکتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے وہاں پر الیکشن ہوا، سنیوں میں سے دو جماعتیں آپس میں ایک ساتھ لڑی، شیعوں کی حکومت آ گئی۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الانعام، سورہ الانفال جو غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کا باہمی اختلاف ہو گیا تھوڑا سا مال غنیمت کے بارے میں، اللہ نے اس سورت کے اندر دو باتوں پر بہت زور دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور باہمی اتفاق اور اتحاد۔ ایک جگہ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں نہ لڑو، آپس میں اختلاف، آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچو، آپس میں ایک دوسرے کو مذہب سے خارج نہ کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ۔ آج مسلمان کے سامنے تیز ہے فتویٰ لگانے میں، اور غیر مسلم کے سامنے بزدل بنانا ہے۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہارے ہوا اکھڑ جائیں گے۔ ہوا اکھڑنے سے دو تفسیر جو ہے علماء نے کی ہے۔ ایک تفسیر جو ہے کہ تمہارا رعب ظالموں، تمہارے دشمنوں کے دل سے جاتا رہے گا، تمہارا ڈر نہیں رہے گا ان کے دل میں، جہاں جائیں گے تمہیں مسل کر کے رکھتے ہیں۔ اور دوسری تفسیر کی ہے ریح حکم، ریح اللہ کی مدد تمہارے اوپر سے اٹھ جائے۔ غزوہ احد میں یہی تو ہوا نا، غزوہ احد میں پہلے مرحلے میں کس کو جیت ہوئی تھی؟ مسلمانوں کو جیت ہوئی نا، لیکن دیکھیے جب اللہ کا رسول موجود ہے ساتھیوں، رسول اللہ کا موجود ہے، باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے باوجود مسلمان آپس میں اختلاف کر رہے ہیں تو جیت ہار میں بدل جاتی ہے، اور 70 مسلمان شہید کر دیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دخل آ رہے ہیں، آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا جا رہا ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ یہ کس وجہ سے؟ مسلمانوں کے آپس میں اختلاف۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ایسے ہی ہم ظالموں کے اوپر ظالموں کو مسلط کرتے ہیں۔ آپس میں لڑنا یہ بھی ظلم کرنا ہے، اپنے اوپر، اپنے بھائی کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر حاکموں کا ظلم دور ہو تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ جی، آپس میں اتفاق ہونا چاہیے۔
ساتھیوں تیسری چیز جو حاکموں ظالم حاکموں کے ہمارے اوپر مسلط ہونے کا سبب بنتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر ظالم ظلم کرتے ہیں، ہمارے اوپر ٹیکس لگا دیتے ہیں، مہنگائی آ جاتی ہے، ہمیں ہر قسم کے ہمارے جائز حقوق سے محروم کر دیتے ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قوم یہ امت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ دے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سمجھتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے، یہ ہر ایک کا کام ہے، صرف مولوی صاحب کا نہیں ہے، اور صرف مولوی صاحب کا اسٹیج پر نہیں ہے، ہر جگہ کا کام ہے، سڑک پر بھی مولوی صاحب کا، آپ کا بھی کام ہے، آپ کا بھی، آپ کا بھی، آپ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی ہے نا آپ نے کیا فرمایا؟ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص منکر کو دیکھے اپنے ہاتھ سے اسے روکے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکتا زبان سے روکے، فإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر زبان سے اتنا بزدل بن جائے زبان سے بھی نہیں روک سکتا ہے تو کم سے کم دل میں اس سے نفرت ہو، اسے برا سمجھے، اس کے ساتھ دوستی اور تعلقات نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ حکم نہیں ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک امت، ایک جماعت ہونی چاہیے، کس لیے؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی طرف دعوت دیں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی وہ لوگ ہوں گے جن پر دشمن کا غلبہ، ظالم کی حکومت نہیں ہوگی، ورنہ ظالم کی حکومت ہوگا ہے۔ ساتھیوں یہ بڑا اہم فریضہ ہے، امت کو ادا کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس امت اس فریضے کو چھوڑ کر کے آج امت کس ذلت کے اندر جا کر کے پڑ گئی ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑنے میں اس کے جو نقصانات ہیں، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن کو ان پر مسلط کر دیتا ہے، پھر وہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، جیسا کہتے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سنن ترمذی میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے۔ اللہ کے رسول بغیر قسم کھائے بھی سچے، کہ آپ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے، سچے ہیں نا بغیر قسم کھائے، لیکن آپ قسم کھا کے بیان کر والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم بھلائی کا حکم دو، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکو، اور لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب تمہارے اوپر نازل کرے۔ یہ عذاب سیلاب کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یہ عذاب زلزلے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یہ عذاب بیماری کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ عذاب غالب کے ہمارے اوپر مسلط ہونے کی شکل میں۔ تو اللہ تمہارے اوپر اپنا عذاب بھیجے گا، ثم تدعونہ فلا یستجیب لکم، پھر تم دعائیں کرو گے، رو گے، چلاؤ گے، لیکن اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، ظالم کے ہمارے اوپر مسلط ہونے کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ جی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا نہ کرنا۔ ساتھیوں باتیں تو اور ہیں، لیکن صرف ایک بات کہہ کے اپنی بات بند کرتا ہوں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ظالموں کو مسلط کرتا ہے، حالانکہ اس طرف ہم نے اشارہ کر دیا ہے، لیکن مزید سن لیں، گناہوں کے اندر اور معاصی کے اندر انسان کا پڑ جانا۔ اس لیے کہ ساتھیوں یہ بتائیے گناہ کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکم کو نہ مانا جائے، یہی تو ہے نا۔ گناہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو، جس چیز سے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کام کرے نہیں ہم، اللہ نے جس کام سے روکا ہے اس کام سے ہم رکے نہیں، یہی گناہ ہے، یہی گناہ ہے۔ انہی میں چھوٹے گناہ بھی ہیں اور بڑے گناہ بھی ہیں۔ گناہ کا معنی یہ ہے کہ انسان نے گناہ کیا، گویا اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا،
اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کے قریب آ جاتا ہے، گناہ کرتا ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اللہ سے دور ہوگا تو اللہ کی رحمت اس کے اوپر آئے گی؟ جی، اللہ کا عذاب آئے گا نہیں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر بات اللہ ہلاک کرنا چاہتا ہے بندوں کو، اللہ ظالم ہے، وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ ظلم کرتا ہے؟ صحیح مسلم شریف کی اس حدیث پر آپ نظر رکھیں جسے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو سن لو، ہم نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو اللہ ظلم کرتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے جب ہم کسی گاؤں کو، کسی بستی کو، کسی شہر کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کارنامے ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے؟ امرنا مترفیہا، ہم اس شہر کے کھاتے پیتے لوگ، پیسے والے لوگ، لیڈر حضرات، سرکردہ حضرات، بڑے بڑے علماء حضرات، ان لوگوں کو ہم حکم تو دیتے ہیں بھلائی کرو، نیک کام کرو، لیکن فَفَسَقُوا فِيهَا، یہ برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج جتنی برائیاں ہمارے بڑوں بھائی سے چھوٹے بھائی جاتی ہیں، جی نہیں پائی جاتی، جتنی برائیاں ہمارے بڑوں میں ہیں چھوٹوں میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جب وہ ایسا کرنے لگتے ہیں تو فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ سچ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ابو داؤد مسند احمد میں ایک صحابی سے مروی ہے کہ لَن يَحْلَكَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہلاک نہیں کرتا یا لوگ ہلاک نہیں ہوں گے یہاں تک کہ گناہ کر کے، نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے عذر کو باقی نہ رکھیں، ختم کر دیں، اس لیے ان کے اوپر عذاب ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کرتا ہے، اس کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ جی اللہ کی نافرمانی۔ امام احمد حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب الزہد کے اندر، امام سعید ابن منصور اپنی کتاب السنن کے اندر، امام ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ اپنی کتاب العقوبات کے بالکل ابتدا میں شاید 3 نمبر حدیث ہے، 3 نمبر قصہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب قبرص فتح ہوا، قبرص کہاں ہے جانتے ہیں؟ آج کل بڑا اختلاف چل رہا ہے، ترکیہ کا دعویٰ ہے کہ ہمارا ہے اور روم کا دعویٰ ہے کہ وہ ہمارا ہے۔ ترکیہ اور اس کے درمیان میں سمندر حائل ہے، ترکیہ کے بالکل قریب، کیپرس کہتے ہیں آج کل، کیپرس کہتے ہیں، قبرص اس کا اصل نام ہے عربی میں۔ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں اس کے اوپر حملہ ہوا اور وہ فتح ہوا۔ تو جب قبرص پر مسلمانوں نے فتح حاصل کی، ایک تابعی جبیر ابن نفیر ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھ رہا تھا میں کہ جن پر مسلمانوں نے فتح حاصل کی تھی وہ لوگ رو رہے تھے، اس لیے کہ بھائی بھائی سے جدا ہو رہا تھا، کسی کی جائیداد چھینی جا رہی تھی، مسلمان خوش تھے۔ لیکن ایک صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنارے بیٹھ گئے اور اپنے دونوں گھٹنوں پر سر رکھ کر کے رو رہے ہیں۔ حضرت جبیر ابن نفیر کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور کہا اے ابو دردہ، آج تو ہمارے خوش ہونے کا دن ہے، آج تو ہمارے ہنسنے کا دن ہے، آج آپ رو کیوں رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہ اے حضرت ابو دردہ نے کہا کہ اے جبیر ابن نفیر، ما احون الخلق الى اللہ
اذا ترکوا امر اللہ، جب قوم اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ کے فرائض پر عمل نہیں کرتی، اللہ کی معصیت کا ارتکاب کرنے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے۔ اس قوم کو دیکھ رہے ہو نا، آج ان کے اوپر اللہ نے مسلمانوں کو مسلط کیا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دیا۔ ایسے ڈر ہے کہ جب میری قوم ایسا کرنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی کسی دوسرے کو مسلط کرے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت کے اندر مبتلا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظالموں کے مسلط ہونے کا ہمارے اوپر سبب بنتا ہے۔ ساتھیو، اس کا آخر میں یہ بات میں کہہ دوں، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ظالم ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں وہ حق کر رہے ہیں، نہیں، وہ ہم نے چھوٹا ظلم کیا، ہمارے سزا ملی ہے، وہ بڑا ظلم کر رہے ہیں، ان کو اس سے بڑی سزا ملی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے اوپر مسلط کرتا ہے، تو ہم اس ظلم کو بری نہیں قرار دیتے ظالم کو۔ اصل کہنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو کہ ہمارے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے اوپر امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر آج ظلم کی چکی میں جو پس رہی، اس کی اصل وجہ کیا ہے، اس وجہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہر طریقے سے دیکھیں، ہمارے مسجدوں کے اندر، نمازیوں کے اندر اضافہ نہیں، مہنگائی کتنی بڑھ رہی ہے، لیکن مسجد سے مصلی کم ہوتے رہے، بڑھے، بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے وہ کام کیا ہے کہ ہمارے اوپر ظالم کو اللہ تعالیٰ بھکمری کو، مہنگائی کو، ٹیکس کو، ہر چیزوں کو ہمارے اوپر اللہ مسلط کرے۔ کیوں؟ ہمارے گناہوں کے عوض۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ اس قوم کو عزت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان میں کمزوروں کی حفاظت فرمائے، جو طاقتور ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ظلم سے، پریشانی سے، عذاب سے ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔